وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد نہ اس کے حال پہ چھوڑا ہے نہ اسے آزاد چھوڑا ہے. یہ کسی فیکٹری میں بنا ہے اسٹینڈ، یہ مائک، یہ ممبر بنانے والے نے بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا ہے. اب یہ ہمارے رحم و کرم پر ہے، جیسے مرضی استعمال کریں. اس سے بھی اللہ کی بات ہو رہی، چھپ کھڑا ہے. کسی قسم کے آلات سے لوگ گانے بھی گا رہے ہیں اور اگلے سننے والے سن بھی رہے ہیں، یہ چھپ کھڑا ہوا ہے. انسان جس چیز کو بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ اس کے حال کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اللہ جب کسی چیز کو بناتا ہے تو بنانے میں بھی اس کی طاقت اور قبضہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. جب تک وہ باقی ہے تو اس میں بھی اللہ کا غلبہ اور اقتدار پورا رہتا ہے. اس کا گھٹنا اور بڑھنا، اس کے نفع اور نقصان، اس کی زندگی اور موت، اس کا ہر عمل اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح قابض ہے. اور اس قبضے میں ایک ذرہ برابر کے لیے بھی کبھی ضعف نہیں آیا. بہت بڑا طاقتور پہلوان اس نے گرا دیا، اپنے مد مقابل کو گرفت مضبوط کر لی. لیکن اس گرفت کی مضبوطی کا ایک وقت ہے، پھر وہ خود بخود ڈھیلی ہو جائے. بڑی طاقتور حکومت اٹھی اور ساری دنیا کو دبوچ لیا. لیکن چند سالوں کے بعد اسی طاقتور حکمرانوں کے سلسلے میں ایسے نااہل محمد شاہ رنگیلے جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، جو فرخ سیر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جیسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ گرفت خود بخود ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہے. چنگیز خان جیسے طاقتور بادشاہ کی اولاد کے ہاتھ سے بھی گرفت ڈھیلی ہو کر ملک اوروں کے ہاتھ میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جس دن سے اس نے کسی چیز پر اپنے قبضے کو جمایا ہے، اس میں اس حد تک کمال ہے کہ وہ آگے نہ بڑھتا ہے، نہ اس میں ضعف ہے، نہ وہ گھٹتا ہے. جس چیز کو جو شکل دی اس پر جیسے قبضہ رکھا، جس چیز کو فنا کیا، فنا کے بعد اس کے ذرات پر نظر رکھی اور قبضہ رکھا. کسی چیز کی نفی کی شکلیں، کسی چیز کی نقصان کی شکلیں، ان سب پر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے پوری طاقت کے ساتھ قابض ہے. اس کے قبضے میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سیکنڈ کے برابر اور ایک پل کے برابر نہ کبھی کمی ہوئی ہے، نہ کبھی زیادتی ہوئی ہے، نہ کبھی ضعف آیا ہے، بلکہ وہ ہر وقت اپنے عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. لہٰذا اس کائنات میں جو بھی حرکت و سکون ہے، قرآن کی خبر یہ ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی غیبی طاقت ہے. والارض فرشناها، زمین بچھ گئی، خود بخود بچھی، زمین تمہارے اللہ نے بچھائی. فنعم الماہدون، ہے کوئی میرے جیسا بچھانے والا. فنعم الماہدون، وہ اللہ کہہ رہا ہے کیا کہنے میرے بچھانے کے، کیا کہنے میرے فرش بچھانے کے. یعنی اس کا مرادی مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے دعویٰ کر رہا کوئی ہے میرے جیسا بنانے والا. فقدرنا، کہ میں نے تو نہیں ایک اندازے کے ساتھ بنایا. فنعم القادرون، کوئی ہے میرے جیسا اندازہ لگانے والا. یعنی کیا کہنے میرے اندازہ لگانے کے، کوئی ہے میرے جیسا جو سب کچھ کر کے دکھا دے، بتا دے، اور بنانے کے بعد اس کو اسی طرح اس پر اپنے قبضے کو بحال رکھے. تو قال الارض جميعا فقبضته، زمین اللہ کی مٹھی میں ہے. پھر رفع السماوات، آسمان بلند کیے، سبع سماوات سباقا، اوپر نیچے 7 بنائے. پھر کیا یہ آزاد ہیں؟ نہیں، ان سے کچھ سماوات، آسمانوں کو بھی پکڑا ہوا ہے، زمین کو بھی پکڑا ہوا ہے. سورج چاند کو بنا کے گردش دے دی کہ اب ان کی گردش آزاد ہو گئی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اسی اللہ کے اب بھی تابع ہے، چاند بھی تابع ہے، ستارے بھی تابع ہیں، جس سے پہلے تابع تھے وہ آج بھی تابع ہیں. دن رات کا نظام چلانے کے بعد کیا اب یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یغشی اللیل النہار، وہی اللہ ہے جو دن کو آگے چلاتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، رات کو دن کے اوپر چڑھا دیتا ہے. اور نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اصل اندھیرا ہے، روشنی. نسلخ منہ النہار، سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو.
تو جیسے کھال اتارنے سے نیچے سے گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اور کھال اتارنے سے اندر کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کے لے جانے کو کھال اتارنے سے تشبیہ دی کہ ہم کھال اتار لیتے ہیں اس کائنات میں سے، ہم اس کی کھال جب اتارتے ہیں تو ایک دم اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا تھا، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی اس کے فیض سے ہے، روشنی اس کی برکت سے ہے۔ جب وہ روشنی کی چادر کو اتار لیتا ہے اور اس کی کھال کو اتار لیتا ہے تو نیچے سے سب اندھیرے ہی اندھیرے نمایاں ہوتے ہیں۔ اب بھی دنیا میں صرف 3% حصہ ایسا ہے جو روشنی لے رہا ہے، 97% ایسا حصہ ہے جس کو بلیک ہول کہتے ہیں، اس میں کوئی روشنی کوئی، کسی کے کوئی روشنی کوئی، اور اس میں اگر کوئی سیارہ گھس جائے تو ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پرزے پرزے ہو کر ہوا میں فضا میں بکھر جاتا ہے۔ اگر یہ سارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اگر یہ کہیں وہاں چلا جائے، اس بلیک ہول کی طرف کھنچ جائے تو ہم بشمول ہمارے چونکہ ہم بھی اسی کا حصہ ہیں، ہم یوں غائب ہو جائیں جیسے کوئی ایک ہلکا سا کنکر کسی بڑے موجی کسی طوفانی موجوں والے دریا میں ڈالا اور اس کنکر کا جا کے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ ایسے یہ ساری کائنات جو 3% کے حصے میں روشن ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ ادھر چلا دے، جدھر اندھیرا ہے اس کو بلیک ہول سے تعبیر کرتے ہیں، تو پھر اس ساری کائنات کا کہیں وجود بھی نظر نہیں آئے۔ تو رات اور دن کا آنا اور جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر موسموں کا بدلنا و تصریف، ان فی خلق السماوات والارض، کا زمین کے بننے میں آسمان کے بننے میں غور کرو، زمین کے بچھنے میں آسمان کے بلند ہونے میں غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں غور کرو، دن کیسے آ رہا، رات کیسے آ رہی۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بکھرے ہوئے سمندر میں چھوٹے چھوٹے جہازوں کے چلنے پر غور کرو کہ کراچی سے ایک جہاز چلتا ہے اور جو کہ نیو یارک کے ساحل پہ جا کر ٹکتا ہے، کتنے سمندروں کو چیرتا ہوا، وہ کون سی طاقت ہے جو اتنی بڑے پانیوں کے ذخیرے پر ان پنکوں جیسے جہازوں کو لے کے چل رہا ہے اور انہیں ڈوبنے سے بچاتا ہے، غرق ہونے سے بچاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے، ایک موج اگر اٹھ جائے تو ساری زمین کو کھا جائے، ہمالیہ پہاڑ تک کا نشان نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں انا الذی امرت البحار ففقرت قولی، میں وہ اللہ ہوں جس نے سمندر کی موجوں کو حکم دیا اور انہوں نے میرے حکم کو سمجھا۔ تاکہ الامواج بامثال الجبال، طوفانی موجیں پہاڑوں کے قد و قامت والے اٹھتی ہیں لیکن جب میرے امر سے ٹکراتی ہیں تو البستها مذلۃ طاعتی، تو میں انہیں ذلیل کر کے خوار کر کے جھاگ کی طرف بٹھا دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے امر کو ان موجوں سے ہٹا لوں تو کراچی سے اٹھی ہوئی موج صرف گلگت کو نہیں، وہ ہمالیہ پہاڑ کو بھی کھا سکتی ہے۔ اتنے بڑے آبی ذخیروں میں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں جو یہاں سے چلتی اور وہاں تک پار چلی جاتی ہیں جس میں تمہارا نفع ہے۔ اگر سمندر اجازت نہیں دے ہماری کشتیوں کو چلنے کی اور اس کی بکھری ہوئی موجیں بے نظام ہو جائیں تو ساری دنیا کا تجارتی راستہ ختم ہو جائے، اور ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے، خشکی سے نہیں، ساری دنیا کی بڑی تجارت پانی سے ہے۔ اگر اللہ پانی کو بے لگام کر دے تو سارا کائنات کا تجارتی نظام وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ باری باری یہ بتا رہا ہے خلق السماوات، زمین آسمان میں بیٹھ کے سوچا تو کرو، واختلاف اللیل والنہار، دن رات میں سوچا تو کرو، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، جو کشتیاں چل رہی ہیں دریاؤں سمندر میں کبھی غور تو کرو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے جو تمہارا اللہ پانی برساتا ہے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس سے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کرتا ہے اور چلاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا وتصریف الریاح، پھر ہواؤں کا چلنا، کبھی صبا کبھی نسیم، کبھی صرصر، کبھی عاتیہ، کبھی مرسلات، کبھی زاریات، کبھی حاملات، کبھی ناشرات، کبھی حاصبن، کبھی عاصفن، کبھی قاصفن، کبھی صرصر، یہ سارے ہواؤں کے نام ہیں۔ وہ صرصر بن کے آتی ہے تو زمین کو الٹا کے رکھ دیتی ہے، اور وہ قاصف بن کے آتی ہے اور عاصف بن کے آتی ہے تو سمندر کی موجوں کو بکھیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب صرصر ہو عاتیہ، صرصر عاتیہ زمین کو ہلاک کرنے کے لیے ہے، عاصفن اور قاصفن سمندری مخلوق کو ہلاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر عاصف عین سے، الف عین سے، عاصفن، عین الف صاد، عاصفن اور قاصفن، یہ وہ ہوائیں جو اللہ ان کو چھوڑتا ہے تو سمندر کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں، اور فرسن اور عاتیہ، یہ وہ ہوائیں ہیں کہ اللہ ان کا در کھول دے تو ساری زمین کے زمین نظام کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ تو وہ تصریف الریاح، ہواؤں کا عدلنا اور بدلنا، اور مرسلات اور جاریہ اور مرسلات اور حاملات اور ناشرات اور غاریات، یہ رحمت کی ہوائیں ہیں۔ ناشرات، حاملات، غاریات، مرسلات، یہ 4 ہوائیں رحمت کی، 4 ہوائیں عذاب کی، صرصر اور عاتیہ، عاصفن اور قاصفن، یہ عذاب کی وہ رحمت کی۔ تصریف الریاح،
हवाओं का फेर फेर, वस्समाद अलमुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान बादलों का मुसख्खर होकर खड़े हो जाना। ऐसे पानी के टैंकर कि जिनकी न कोई टंकी है, न कोई टूटी है, न कोई छत है, न कोई गेट है, और न कोई वाल्व पंप है, और न कोई उसके ऊपर वाल्व लगा हुआ है, न कोई प्रेशर पंप है। धुआं है, धुआं, अंदर जाओ तो धुआं, और बरसने लगे तो सारी दुनिया डबो दे, फिर भी उसका पानी खत्म न हो। पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने कैसा कैसे निजाम चलाया, और तनों तन पानी अल्लाह ताला ने फिजा में खड़ा कर दिया। इतना बेवजन है कि आप अंदर जाएं तो धुएं की तरह बिखरता हुआ नजर आए, और इसी के जब अल्लाह बहाने खोल दे तो इसी धुएं में से इतना पानी अल्लाह बरसा सकता है कि सारा फैसलाबाद क्या सारी दुनिया के ऊपर अल्लाह ताला पानी चढ़ा दे, और उसके बादलों में एक कतरा पानी की कमी नहीं आएगी। वो मानसून का मोहताज नहीं, उसका अमर ही सब कुछ है। जब अमर होता है तो मानसून हो या ना हो, अल्लाह दूसरी हवाओं को मानसून बना देता है, और इसी फिजा को अल्लाह पानी में तब्दील कर देता है। कल आयात का मेरी निशानियां हैं, लेकिन जिनके लिए लेपाओं में याक़िलून, जो थोड़ी सी अकल रखते हैं, उनके लिए इस सब में निशानियां हैं। मेरे भाई, जो मैंने खारजी निजाम की बात की कि सारा खारजी निजाम इस पर अल्लाह ताला का पूरा कब्जा है, ये अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ कर नहीं सकता। अब लेकिन इंसानी निजाम क्या इंसानों पर भी अल्लाह ताला उसी तरह काबिज है जैसे जमीन आसमान पर काबिज है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा बनाहा रफ़ा समकाहा फसव्वाहा वअग़शा लैलहा वअख़रज दहाहा वल अर्ज़ बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिन्हा माअहा वमरआहा वल जिबाल अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम फ़इज़ा जाअत अत-ताम्मतुल कुब्रा यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ बुर्रिज़तिल जहीम लिमन यरा फ़अम्मा मन तग़ा वआथर अल-हयात अद-दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिह वनहा अन-नफ़्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यस्अलूनका अनिस-साअति अय्यान मुरसाहा फ़ीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख़शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। इसमें अल्लाह ने हमारी कहानी छुपाई हुई है, हमारी कहानी से अल्लाह ने बयान कर दी। अंतुम अशद्दु खल्क़न, तुम्हारा बनाना ज्यादा मुश्किल है आसमान का, अमिस समा, तुम्हारे बनाने में ज्यादा मुश्किल पड़ेगी, आसमान को बनाने में ज्यादा मुश्किल होगी। जरा आसमान की वसअत देखो, नीलगी छत देखो, बेसुतून की छत देखो, तारों से सजा हुआ आसमान देखो, सूरज चांद की गर्दिश से मुज़य्यन हुआ आसमान देखो, कभी रात का अंधेरा कभी दिन का उजाला। कि जिस रब ने इस आसमान को थामा हुआ है तो ये गुलिस्तान कॉलोनी के 5 फुट के आदमी को नहीं थाम सकता। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, बात तो अल्लाह ने यूं की है कि क्या तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का बनाना? लेकिन इसमें अल्लाह कहना क्या चाहते हैं कि तुम्हें काबू करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान को काबू करना ज्यादा मुश्किल है? 7 आसमान को बगैर सुकून के इतनी लंबी चौड़ी छत है, ये आसमान की वसअतों को अल्लाह की सिवा जानते भी कोई नहीं। मैंने उसको जब एक हुक्म के साथ थाम के खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी छत डाली, लेंटर भी कोई नहीं, सुतून भी कोई नहीं, जरा छत लंबी हो जाए, सुकून नीचे ना हो तो लाखों टन लोहा भी हो तो छत झोल खा जाती है, छत झोल खा जाती है। तो अल्लाह ताला हमसे पूरा हल तरा मिन फुतूर, मैंने जो इतना बड़ा आसमान बनाया है, ना कोई लंटर डाला है, ना कोई पिलर डाले हैं, कोई मुझे झोल तो दिखाओ, कहीं से लिफ्ट गया जो लिफ्ट जाना, कहीं से मुझे उसका लिफ्ट ना तो दिखाओ, इसका झोल तो दिखाओ। मालहा मिन फुरूज, और फिर कभी ऐसा होता है शगाफ पड़ जाते हैं, छत लंबी फट जाती है, तो मुझे कोई फटन दिखाओ, कोई झोल दिखाओ, कोई इसका कोई ऐब दिखाओ, कोई नुक्स दिखाओ। जिस रब ने इतने ताकतवर आसमान को पकड़ा और बांधा हुआ है, वो रब तुम्हें नहीं ठीक चला सकता कि फैसलाबाद का कोई ताजर खयानत न करे, कोई ताजर सूद के तिजारत न करे, कोई बैंक सूद के निजाम से न चले, कोई जिम्मेदार जुल्म तकब्बर से न चले, कोई सियासतदान कौम का माल हड़प न करे, कोई ये सीएसपी अफसरान ये कौम का इज्तिमाई खजाना न लूटें, और ये सारे सदर वजीर चपरासी ये सब के सब जो लुटेरे बने बैठे हैं, इन सब को अल्लाह एक चाबुक से सीधा कर दे, और ये सारे ताजर देनदार बने, सारी औरतें पर्दादार हो जाएं, कोई औरत बेपर्दा न रहे, कोई औरत खुदा खासा फाहिशा न बनी। ये जितने नौजवान गाने बजाने में डूबे पड़े हैं कि इनकी गाड़ियों से भी भाएं भाएं म्यूजिक की आवाजें आ रही हैं, इन सबको अल्लाह सीधा करके दिखा दे, और कोई एक ना जो शैतानी गाना सुने, और सबके कानों में कुरान के हेडफोन लग जाएं, और हर वक्त कुरान सुने जा रहा हो, अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, तुम्हारा काबू करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का काबू करना? जिस रब ने आसमान काबू करके दिखाया,
چھت کو تان کے دکھایا، سورج کو دہکا کے دکھایا، چاند کو گھٹا اور بڑھا کے دکھایا، اور تاروں کو جھل ملا کے دکھایا، اور پہاڑوں کو گاڑ کے دکھایا، اور پانی کو بہا کے دکھایا، اور ہوا کو چلا کے اڑا کے دکھایا، اور کڑوے پتوں سے میٹھے پھل کو نکال کے دکھایا، اور اس میں گودے کو بھر کے دکھایا، اور اس میں رنگ بھر کے دکھائے، اس میں چاشنی ڈال کے دکھائی، اور اس میں سے کڑوے کریلے نکال کے دکھائے، ٹھیک ہے خربوزے نکال کے دکھائے، ترش لیموں نکال کے دکھائے، اور ناریل کی چھت کے اوپر کھوپڑے کے اندر پانی کا اللہ تعالیٰ نے کٹورا بھر کے دکھایا، جو رب یہ سب کچھ کر کے تمہیں دکھا رہا ہے، اور گوشت پوچھ کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ہوا میں اڑا کے دکھایا، پھر بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کر کے دکھایا، صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کوئی ہے ان پرندوں کو ہوا میں کھڑا کر کے دکھا دے، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جن کو اڑا کے دکھا دے، اڑا کے دکھا دے، اتار کے دکھا دے، کھڑا کر کے دکھا دے، کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ فرشتے اس کے تابع، آسمان صلی اللہ کے تابع، زمین صلی اللہ کے تابع، کائنات صلی اللہ کے تابع، دن رات کا نظام صلی اللہ کے تابع، ہواؤں کی گردش صلی اللہ کے تابع، کشتیوں کا پار نکل جانا اس اللہ کے تابع، سمندر کی بکھری موجوں کا اس اللہ کے تابع ہو کے چلنا، وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، ہر وقت اپنی ذات میں اپنی صفات میں باکمال ہے، کبھی اس میں نقص نہیں، کبھی اس میں ضعف نہیں، کبھی اس کو زوال نہیں، وہ کسی قسم کی محتاجگی اس کو تک قریب نہیں ہے، وہ ہر چیز کے ذوق سے پاک ذات ہے، نہ ساتھی کا محتاج ہے، وہ اللہ نہ بیوی چاہے، اس اللہ کو بیوی کی محتاج نہیں، وہ اللہ بچے کا محتاج نہیں، وہ اللہ چھت کا محتاج نہیں، وہ اللہ گھر کا محتاج نہیں، وہ اللہ چار دیواری کا محتاج نہیں، وہ اللہ کھانے سے پاک ہے، وہ اللہ پینے سے پاک ہے، وہ اللہ سونے سے پاک ہے، وہ اللہ ذوق سے پاک ہے، وہ اللہ جہالت سے پاک ہے، وہ اللہ عاجزی سے پاک ہے، وہ اللہ تھکنے سے پاک ہے، وہ اللہ انگڑائی لینے سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل ہونے سے پاک ہے، اوپر دیکھے تو نیچے والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، نیچے دیکھے تو اوپر والوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، سمندروں کو دیکھے تو پہاڑوں سے غافل ہونے سے پاک ہے، بڑی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، چھوٹی مخلوق پر بھی وہی نگاہ، ناری مخلوق پر بھی اسی طرح توجہ، آبی مخلوق پر وہی توجہ، آسمانی مخلوق پر وہی توجہ، دو پاؤں والے پر اتنی توجہ، چار پاؤں والوں پر وہی توجہ، سمندر میں تیرنے والوں پر اور دریاؤں میں تیرنے والوں پر اور جنگلوں میں رینگنے والوں پر اور زمین کی گھاڑوں میں چھپتے رہنے والوں پر اللہ کی یکساں توجہ ہے، عرش جتنا اس کے سامنے ہے اتنا ہی تحت الثری میں چلنے والا کیڑا بھی اس کے سامنے ہے۔ جو اللہ اتنی طاقت کا مالک ہے وہ اللہ گلستان کالونیوں کو سیدھا نہیں کر سکتا، فیصل آباد کے تاجروں کو سیدھا نہیں کر سکتا، پاکستان کی حکومت کو سیدھا نہیں کر سکتا، سارے امریکہ کو ہدایت نہیں دے سکتا، یورپ ایشیا کی بے حیا زندگی کو حیا میں نہیں بدل سکتا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سن لو میں چاہوں تو ساری کائنات کے انسانوں کو ہدایت دے کے دکھا دوں، اور لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہ بچے جو میرا منکر ہو، سب عورتیں میرے پر ایمان لائیں، سب مرد مجھ پر ایمان لائیں، یہ سب کچھ پر اللہ پوری طرح قادر ہے، قابض ہے، قبضہ ہے، قدرت ہے، حیبت ہے، کبریائی ہے، جبروت ہے، شہنشاہی ہے، باکمال ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی محافظ ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کبھی کر کے پچھتایا، نہ کبھی کر کے خطا کھائی، لا یضل ربی ولا ینسا، کرے تو بھولتا نہیں، کرے تو غلط نہیں کرتا، کر کے پچھتاتا نہیں، یوں کرنا تھا یوں ہو گیا، یہ ہونا تھا یوں ہو گیا، یہ نہیں کرنا تھا ایسے ہو گیا، یہ تو ہونا تھا اور یہ نہ ہو سکا، اس کے ہاں یہ کچھ نہیں، نہ اس کے ہاں خطا ہے، نہ اس کے ہاں جال ہے، نہ اس کے ہاں ضعف ہے، نہ اس کے ہاں بھولنا ہے، نہ اس کے ہاں بھٹکنا ہے، میرے بھائی اس کا ہماری گردن پہ قبضہ، آنکھوں پہ قبضہ، دل پہ قبضہ، دماغ پہ قبضہ، بالوں پہ قبضہ، خون کے ایک ایک قطرے پر قبضہ اور ایک ایک رگ پر قبضہ، جسم کی ایک ایک بوٹی نہیں، بوٹی کی ایک ایک ذرے پر اس کا قبضہ ہے، اور ذرے تو نظر آتے ہیں، ان کے اندر دوڑنے والے وہ جراثیم جو کسی بھی مائکروسکوپک ٹیسٹ میں نہیں آتے، اللہ ان پر بھی پوری طرح قابض ہے، پوری طرح مالک ہے، پوری طرح مقتدر ہے، تو وہ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ سب کچھ سیدھا کر دے، اور یہ سیدھے جو ہی نظر نے غلط دیکھا وہیں تھپڑ پڑا، آنکھ نکل کے ہو گئی، جو ہی کانوں نے گانا سنا وہیں تیر آیا اللہ کا اور کانوں سے پار ہو کے نکل گیا، چھوڑ دے تو شیطانی گانے سنتا ہے، جو ہی ہاتھ سے ظلم ہونے لگا ہاتھ شل ہو گیا، پاؤں غلط محفل کو تھا پاؤں شل ہو گیا، شہمت زنا کو چلی، اللہ پاک نے زمین پہ گرا کے پچھاڑ کے دکھا دیا، کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے، زبان جھوٹ بولے تو فالج گرا دے، ہاتھ غلط بولے تو ہاتھ شل کر کے دکھا دے، پوری طرح قادر۔ 2 عرب سردار آئے، ایک نے کہا میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا تم قتل کر دینا آپس میں، اب ایک نے ہاتھوں میں لگایا اور دوسرے نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکالنے کے لیے ہاتھ رکھا وہیں ہاتھ شل ہو گیا، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی، وہ ہٹانا چاہے ہٹتا ہی نہیں، وہ سمجھا کہ ہاتھ کی طاقت میری اپنی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا سارا کو شاہی مصر نے،
اور ان سے زیادتی کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ کہیں اس کو شک نہ پڑے سارا منظر ابراہیم علیہ السلام کو کھول کے دکھا دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا, پھر وہ ہاتھ بڑھاتا تو ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر جاتا, پھر وہ ہاتھ بڑھاتا ہاتھ چھل ہو کے نیچے گر سکتا. سارے زانی کو اللہ سے نہیں روک سکتا. جو زنا کو چلے اللہ سے کر کے دکھا دے, جو عورت فحاشی کو چلے اللہ اس کو رسوا کر کے دکھا دے, یہ طاقت نہیں ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ارے ظالموں مجھے غافل نہ سمجھو. ظالموں سے کو نہیں کہتے جو کسی کا مال دبا لے. یہ سب ظلم کی قسمیں ہیں جو میں نے بتائی. اگر میں کچھ ظلم کر رہا ہوں تو گانا سنا ہوں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. کتنے بڑے اللہ کے حکم کو توڑ دیا. الجفا کل الجفا, ظالم ہے بہت بڑا ظالم. سب کی نظریں اٹھی, کان لگے. کون؟ کوئی قاتل, کوئی ڈاکو, کوئی بھیڑیا, کوئی سفاک, کوئی مال کا لٹیرا, کوئی زمین کا لٹیرا, کوئی عزت کا لٹیرا. کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ تو آگے جواب عجیب ہے, من سمع المنادی فلم یجیبہ, جس نے اذان کی آواز سنی اور اٹھ کے مسجد کو نہ گیا, یہ بہت بڑا ظالم ہے. دیکھو یہ ساری مارکیٹ ظالموں سے بھری پڑی, یہ گلستان کالونی اور یہ سارے بازار اور یہ ساری پیپل کالونی اور یہ سارے پتنی کتنے محلے, یہ سب ظالموں سے بھرے پڑے ہیں. 95% لوگ ظلم کے انتہا پہ ہیں. جس اللہ نے مٹی سے یہ وجود دیا, یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گئے. 2000 روپے کا ملازم رکھا, اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر لیا. ہمیں ایمان کے چلو 2000 روپے لیتا ہے. جس اللہ نے اتنا بڑا وجود مفت دے دیا, ہوا مفت, سورج کی شعائیں مفت, چاند کی کرنیں مفت, رات کی تاریخی مفت, نیند مفت دے دی, جسم مفت دے دیا, دل کے دھڑکنا کوئی پیسہ نہیں, گردے کی چھلنیاں کام کر رہی کوئی پیسہ نہیں, پھیپھڑے کی چمنیاں خون صاف کر رہی کوئی پیسہ نہیں, ہاتھ کو حرکت ہو رہی ہے کوئی پیسہ نہیں. یہ جوڑ لگا, یہ جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ جوڑ گھٹنوں کا جوڑ, یہ اللہ کی قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ اگر ہم صرف کسی ایک جوڑ کے لیے سجدے میں سر رکھیں اور 100 سال سر نہ اٹھائیں, اللہ کی قسم اس جوڑ کا کوئی بدل کوئی نہیں. کائنات حیران ہے کہ یہ کیسا اس رب نے شاہکار بنایا ہے. اس پر صرف اس گھٹنے پر اتنی بڑی کتابیں لکھی پڑی ہیں کہ صرف اس ایک کا تو جوڑ, اس کا تو شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم. یہ اثر کے کہتے یہ پٹھے یہ ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, بڑے بڑے آئین, اتنے بڑے زنجیر گھس جاتے ہیں. سال 2 سال 3 سال 10 سال کے بعد بدلنے پڑتے ہیں. 70 سال یہ باریک سے پٹھے ہیں جو بڑے بڑے لوہے کے وزنی جوڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اللہ نے لگا دیے کہ نہ ان کا کوئی وزن, نہ ان کا کوئی بوجھ, اور یہ ایسے وزن, یہ پٹھے, یہ لگے ہوئے سارا نظام, سارے وجود کو اللہ نے پٹیوں سے باندھا ہے, سفید پٹیوں سے. یہ سفید پٹیاں بڑے بڑے اسٹین لیس اسٹیل کے آہنی زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہیں. وہ گھس جاتے ہیں, یہ نہیں گھستے. 100 سال تک ہم نے لوگوں کو گھوڑے کی طرف بھاگتے دیکھا. ایک عرب ہے ہمارے پاس 100 سال کی عمر اور اپنا بستر خود اٹھا کے چلتا تھا 4 مہینے کے لیے شامی. ان میں تو غور کرو کہ میں نے تیرے اوپر کیا کہا احسان. یہ مفت دے دیے, کوئی پیسہ نہیں لیا. اور پھر اگر وہ کہے کہ آنکھ سے حرام نہ دیکھ میرا حق بنتا ہے, میں نے دی ہے ایسے کسی کی عزت نہ دے, ان کانوں سے شیطانی گانے نہ سن, سچ سن, میری ضرورت کی بات, اپنی ضرورت کی بات سن. ان کانوں کو اس پر مت لگا جس سے میں نے روکا ہے, جس کا حق بنتا ہے. اس ہاتھ سے ظلم نہ کر, اس پاؤں سے غلط نہ چل, ان دل سے غلط جذبات نہ بنا, دماغ سے غلط سکیمیں نہ بنا, اپنی شہوت کو زنا میں استعمال نہ کر. اگر وہ یہ مطالبہ کرے تو اس کا حق بنتا ہے اور اس کا جائز مطالبہ ہے, اور اگر میں اس کے مطالبوں کو ٹکراتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم اور جفاکار اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. پھر یہ وہ میرا مقام ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, فرمی سے جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے. یہ کہ اولئک کالانعام بل هم اضل, پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں کہ جانور تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور یہ اسی رب کو بھول جاتا ہے جس رب نے جن کے نطفے میں ایسے شاہکار پیدا کر دیے. کیا کرشن دکھا دی ایک نطفے میں. تو میرے بھائیو, کیا اللہ ہم پہ قابض نہیں, کیا اللہ کا ہم پہ قبضہ نہیں, کیا وہ ہم سے غافل ہے, کیا ہم سے وہ جاہل ہے؟ نہیں, ہر